عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 2 تاریخ پاکستان اور پاکستان کا قیام، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں ٹاپک ہے، ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے تاریخ پاکستان کا پس منظر، اور دوسرا ٹاپک ہمارا ہے تاریخ علی گڑھ اور سر سید احمد خان، اور اس کے ساتھ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے تقسیم بنگال 1905۔ یہ 3 ٹاپک جو ہیں آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے تاریخ پاکستان کا پس منظر، یعنی پاکستان کی تحریک کب سے سٹارٹ ہوئی اور پاکستان کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی آزاد مملکت کے حصول کے لیے جو تحریک شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، آج ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا جو جائزہ ہے وہ پڑھنا ہے۔ برصغیر میں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ بیٹا میں نے یہ پہلا شارٹ کوشچن بھی بنا دیا یہاں پر، برصغیر میں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کب سے شروع ہوئی؟ یہ بیٹا اس کا آنسر ہے، برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد جو ہے وہ 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کب ہوئی؟ بیٹا یہ MCQs کا پوائنٹ ہے، 1707۔ کب ہوئی بیٹا؟ 1707 میں۔ 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک مصلح اور ایک مجدد، مصلح کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے والا، مجدد یعنی جو طور طریقے پرانے ہو چکے ان کو نئے سرے سے زندہ کرنے والا، تجدید کرنے والے کو مجدد منظر عام پر آ جانے سے اسلام میں، برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ سیاست سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا، یعنی انگریزوں نے برصغیر کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قائم کیا، اور اس کی بنا پر کیا ہے، انہوں نے برصغیر کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور اپنا اثر و رسوخ یعنی اپنی پاور شو کرنے کی کا موقع ملا ان کو۔ اور 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہوئے۔ تو بیٹا یہاں پر ایڈیشنل شارٹ کوشچن بن سکتا ہے، سراج الدولہ کب اور کہاں شہید ہوئے؟ 1757 میں جنگ پلاسی کے اندر انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ اس کے بعد 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ یہ بیٹا یہ MCQs کا پوائنٹ ہے، 1757 بھی اور 1799 بھی، یہ دونوں بیٹا MCQs کے پوائنٹ ہیں۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان، ان کے اولاد، پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے خاص رفیق سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہاں بیٹا کوشچن بن سکتا ہے کہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کب اور کہاں شہید ہوئے؟ 1831 میں بالاکوٹ کے مقام پر سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سید احمد شہید اور سید احمد اور سید اسماعیل شہید ہوئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تاریخ کے اثرات جاری رہے، خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ اب یہاں میں نے دوسرا بیٹا کوشچن بنایا ہے، فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اس ٹاپک کی سیکنڈ لاسٹ لائن پہ ہے، فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت یعنی اسلام کی دعوت دینا۔ دعوت کی تلقین سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ اب آتے ہیں بیٹا ہم دوسرے ٹاپک کی طرف، تحریک علی گڑھ اور سید احمد خان۔ بیٹا یہ ایکسرسائز کا تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، ایکسرسائز کا تفصیلی سوال نمبر
1 ہے بیٹا۔ آپ لوگوں نے یہ تفصیلی سوال ہوم ورک کے اندر یاد کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات بیٹا؟ اب آتے ہیں ہم تحریک علی گڑھ اور سید احمد خان کی طرف۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کا مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے نمایاں مقاصد، بیٹا یہ جو نیچے پوائنٹ آ رہے ہیں، سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد، یہ شارٹ کوشچن نمبر 3 میں نے یہاں لکھ دیا ہے، یہ پیج نمبر 19 کے اوپر ہے، یہ ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے۔ ایکسرسائز کا بیٹا یہ شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 پڑھتے ہیں ہم۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ سیکنڈ، مسلمانوں نے برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 3، مسلمانوں نے برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ یہاں تک بیٹا ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن نمبر 1 ختم ہو گیا۔ آپ 17 اکتوبر 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ یہ بیٹا MCQs کا پوائنٹ بھی ہے اور بطور شارٹ کوشچن کے بھی آ سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی، مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ نے 1859 میں 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک سکول قائم کیا۔ آپ نے 1863 میں آپ نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ یہاں بیٹا میں نے یہ کوشچن نمبر 4 بنا دیا، غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ تو اس کا آنسر کیا ہوگا بیٹا؟ 1863 میں سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ یہاں تک بیٹا یہ اس کا آنسر ہے۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو سکول قائم کیا، وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالہ میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے اہم حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانوں نے برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا اور انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں پھر سیاست میں حصہ لیں۔ نمبر لاسٹ کہ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تاریخ شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کی جدا کانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ آگے آ رہا بیٹا تقسیم بنگال۔ یہاں تک بیٹا LQ1 ختم ہو گیا، ایکسرسائز کا LQ1 ختم ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں تقسیم بنگال 1905 کی طرف۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کلزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے وسیع اور بڑے صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بہت بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ اور بالادستی ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔
انہوں نے عدم تعاون کی تاریخ شروع کر دی، انگریزی مال کی بائیکاٹ کا اعلان کیا اور ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں، بالآخر تشدد پر اتر آئے۔ ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اب بیٹا آ رہا ہے لاسٹ شارٹ کوشچن جو میں نے بنایا، بنگال کی تقسیم کب منسوخ ہوئی؟ یہ بیٹا شارٹ کوشچن ہے، اس کی لاسٹ لائن میں اس کا آنسر ہے 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی، اور اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا، یہ نقصان ہوا۔ بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جہاں تک ہم نے پڑھا۔ اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ ہاں ایک بات بیٹا ضرور یاد رکھیے گا، یہ تفصیلی سوال نمبر 1 آپ نے یعنی تاریخ علی گڑھ اور سر سید احمد خان یہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے، اور لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے، میں چیک کر کے آپ کو واپس کر دوں گا، بھیج دوں گا۔ والسلام